حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، پہلے دن بیٹھے منبر پر فرمانے لگے مسلمانوں میں انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، غلطی کروں گا تو کیا کرو گے؟ تو سب سے غریب سی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے تلوار نکالی اور نکال کے حضرت عمر کو دکھائی، فرمایا کہ تو نے غلطی کی نا تو اس تلوار کے ساتھ تمہیں سیدھا کریں گے۔ اب چاہیے تھا نا حضرت عمر دھیان رکھ لیتے کہ بندہ یہ خلاف ہے میرے، اس کی کمزوری ڈھونڈنی ہے، اس کو بلیک میل کرنا ہے، اس کی فائل تلاش کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق ممبر سے اترے، جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا ماتھا چوما اور فرمانے لگے پہلی صفوں میں نماز پڑھتے رہنا، جب تک ابو ایوب انصاری جیسے لوگ ہوں گے کوئی عمر اپنے رستے سے بھٹکے گا نہیں۔ ہمارے مزاجوں میں بڑا ہمیں بندہ اچھا کون لگتا ہے؟ جو ہماری غلطی بتائے، وہ تو دشمن ہے، حالانکہ وہ اصلاح کرتا ہے۔ ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو تعریف کرے، جو بڑے اچھے جملوں میں ہمیں یاد کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی کو، سادہ زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، سادہ زندگی بڑی آسان۔ یہ جو بچہ بیچارہ بال بال کے ساز سمر کے آتا ہے نا، یہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا کھول کے، جو ٹینشن رہتی ہے کہ میرے کپڑے میں باٹی میں بیٹھ گئے۔ ہاں، یہ جو 4,500 روپیہ دے کے سر سے بال کھڑے کرواتا ہے تو پریشان پڑا ہوتا ہے کہ میں انہیں پیسے لائے نا، ہمیں تو کہتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو آدمی ابھی آیا نا اٹھ کے، اس نے وضو کیا اچھے طریقے سے، سادے سے کپڑے پہنے ہیں، پیچھے بیٹھے ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں، کو دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ سادی زندگی آسان ہوتی ہے، سوکھا بندہ نہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی سازی نہیں، اس میں فیشن بڑے ہیں۔ آپ کپڑے نہیں پرانے ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتے ہیں۔ پہلے کپڑے پرانے ہوتے تھے تو لوگ نئے لیتے تھے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ بڑا بڑا کچھ لوگ کرتے ہیں، پر میں نے نہیں کبھی سنا کہ کوئی بندہ تعریف کرتا ہوگا۔ اور پھر جب بندہ کسی عہدے پہ ہو، ہمارے ملک میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو 11 کروڑ کی گھڑی باندھتا، ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خرید کے تو آسٹریلیا سے سلوایا کرتا۔ پھر کیا ہو گیا تھا؟ لوگ رک رک کے دیکھتے تھے، لوگ گئے وہ تو بھول گئی دنیا کی کوئی تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے سب سے سادگی کو اپنایا۔ سادگی اوریجنل ہوتی ہے، سادگی اصل ہوتی ہے۔ جو میک اپ ہوتا ہے اس میں بناوٹ ہوتی ہے، اداکاری ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے کپڑے پھٹے پرانے، سادے۔ ایک بندہ آیا ملک شام سے ملنے کے لیے، اس نے آ کے پوچھا مسلمانوں تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ آپ کو ملنا ہو یہاں ایم این اے صاحب سے تو 2 منٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے گھر چلے جاؤ تو پھر ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ خادم ہے کون؟ انہوں نے ہر تعلیم میں کہا میں تمہارا خادم ہوں، لیکن ایسا خادم ہے کہ جو کبھی بھی نہیں ملتا، خدمت بھی کرنے چلے جائیں پھر بھی نہیں ملتا۔ خادم الیکشن کا اعلان ہونے سے لے کر الیکشن لڑنے تک خادم ہوتا ہے، اس کے اگلے 5 سال پتہ نہیں کدھر کدھر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر معمولی آدمی نہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حکومت، اور اس وقت نا پوری دنیا کے حکمران آئیڈیل سمجھتے تھے، اس طرح ہم مسلمان آج کل طیب اردگار کو آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایک آدمی پوری دنیا میں نکلا، حضرت عمر نکھرے ہوئے تھے۔ خیر یہ تو میں نے صرف مثال دی ہے نا، ورنہ حضرت عمر تو حضرت عمر ہی ہے نا، دوسرے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق ایک بندہ آیا ملک شام سے، ایک کو ذرا کم کر دیں اس کی آواز۔ ایک بندہ آیا ملک شام سے، اس نے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے حکمران کا محل کہاں ہے، میں نے ملنا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے ہنسا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ ہنسے تو آپ فرمانے لگے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا حکمران نہیں ہوگا، ہمارے خلیفہ ہیں، امیر ہیں ہمارے، اور محل شہر کوئی نہیں، مسجد میں جا کے پتہ کر لو وہاں کہیں بیٹھے ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے پہلی بات ہی میرے لیے عجیب تھی کہ خلیفہ اور مسجد میں تو انہوں ملے کبھی چیئرمین مسجد سے ناظم صاحب، وہ ہمارے بزرگ ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ میری مسجد میں عید پڑھنے آیا تو اس کی فوٹو اخبار میں لگ گئی، تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا ابا جی ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو فوٹو نہیں لگتی۔ میں کہ پتر فوٹو تو نہیں لگتی جڑا کام کدی کدی کریے، انوکھا کریے، اسی تو روز پڑھتے ہو، ساری گل ہی لگے تو اس کی لگے گی جو کوئی انوکھا کبھی کبھی آئے گا۔
مسجد میں دیکھ لو. فرماتے ہیں کہ مسجد میں گئے، جا کے پوچھا تو وہاں سے حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ عمر سے ملنا ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے وہ جو نا یہاں ابھی باغ کی طرف جا رہے تھے. میں باغ کی طرف گیا، حضرت ابو دردہ کھڑے تھے. میں نے کہا امیر المومنین عمر. کہنے لگے یہی تھے وہ کنویں کے اوپر، میں نے دیکھا تھا. کہتا میں حیران ہو گیا یہ کس قسم کا امیر ہے. ہمارے تو بادشاہ روڈ پہ چڑھ جائیں تو رستے بلاک ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے مسجد میں، کوئی کہتا ہے باغ میں، کوئی کہتا ہے کنویں میں. کہتے ہیں بالآخر میں کنویں کے قریب گیا تو کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے لیٹے تھے. ایک شخص نے مجھے کہا وہ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ امیر المومنین عمر ہیں. اب کہتے ہیں میں نے اس کی گرج بھی سنی تھی اور آج میں نے رنگ بھی دیکھا. میں ان کی قوت اور ان کی طاقت اور ان کے روح سے بھی آگاہ تھا، پر آج کیفیت بھی عجیب دیکھی. مٹی کا تکیا بنا کے، مٹی کے روڑے کا، اور کھجور کے درخت کے نیچے وہ جب سوئے تھے تو تب چھاؤں ان پہ تھی، اور اب چونکہ تھوڑا ٹائم ہو گیا تو چھاؤں بدل گئی تو ماتھے پہ دھوپ بھی تھی، پسینہ بھی تھا. کہتے میں جا کے قریب کھڑا ہوا تو میں غور سے چہرہ دیکھنے لگا. پسینے میں بھی حسن ان کا دور دور تک دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہا تھا. کہتے مٹی پہ لیٹے ہوئے بڑے ہی حسین لگ رہے تھے. حسن جو ہوتا ہے وہ اندر کی روشنی کا ہوتا ہے. یہ جو نورانیت ہوتی ہے یہ باطن کی ہوتی ہے جو چہرے پہ چھلک پڑ. فرماتے ہیں میں جب گیا تو اٹھے، میں بڑے غور سے سوچنے لگا کہ میرا حکمران تو بڑے نرم بستر پہ سوتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، اور یہ بندہ مٹی پہ کتنے سکون سے سویا ہے. پھر میرے اندر سے یہ آواز آئی یہ عدل کر کے سویا ہے، انصاف کر کے سویا ہے. فرماتے عمر اٹھے، اٹھ کے جا کے وضو کیا. کیسے آئے ہو؟ میں نے اپنا کام بتایا. کہتے ہیں وہ کام جو تھا میرے ذمہ وہ میں نے بتایا، حضرت عمر فاروق نے وہ کام کر دیا. پھر مجھے کہنے لگے تمہیں رکنا ہو تو رکو، کھانا وانا کھاؤ، جانا ہو تو جاؤ. کہتے ہیں جب میں جانے لگا، بڑا شاندار جملہ ہے، بڑا شاندار، صاحب البدایہ پر نہایا نے لکھا ہے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں مجھے کہیں جاؤ تو میرا جانے کو دل نہ کرے، وہ کہیں جاؤ تو میرا دل نہ کرے. بالآخر میں ان کے ہاتھ پکڑ کے تو ان کے قریب بیٹھ گیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا عمر میں نے نبی کریم کو تو نہیں دیکھا، حضور کی زیارت نہیں کر سکا، پر آپ کو دیکھ کے سوچتا ہوں جس رسول کی تربیت والے لوگ اس طرح کے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہے. اس محبوب تو عالم کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا. تو سرکار کا عالم وہ ہمارے یہاں نا بڑی جب ہم شان بیان کرتے نا اپنے پیر صاحب کی اور اپنے استاد صاحب کی تو گھر جا کے بیوی کو برا کہتے ہیں تو پھر فوراً گھر والے کہتے ہیں یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، تو محفلوں کو یہ کرتا کراتا ہے، یہ لینے جاتا ہے. اخلاق سمجھ جائیں تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ وہاں جاتا ہے ہمیں بھی جانا چاہیے، اور بگڑ جائیں تو لوگ بزرگوں تک تنقید کرتے ہیں. سادہ زندگی. ایک دفعہ سب تمام صحابہ نے پروگرام بنایا کہ امت کو کہنا کرتا نیا پہنا کرے. اتنے اتنے ملکوں کے وزیر سفیر آتے ہیں تو وہی پھٹا پرانا. ہمارے بچے مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑے ابا کو کہ ابا پرانے خیالات کیا، زمانہ بدل گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، صحابہ جمع ہو گئے، ایک جگہ میٹنگ کی. کہا عمر سے کہنا ہے، ایک تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ظاہری طور پر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بھی غربت تھی. اب تو اللہ نے آسانی دی ہے، 50,000 دینار بدری صحابہ کے حصے میں آئے ہیں. جناب عمر کو تو ڈبل ملے ہیں، ان کے بھی ان کے بیٹے کے بھی. اتنے پیسے وہ سارے کو خیرات کر دیتے ہیں. اب تو اللہ نے آسانی دی ہے تو کرتا نیا لینے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ اگر کسی کو نعمت دے تو اللہ اس کا اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. تو عمر وہی پرانا کرتا. اتنے اتنے ملکوں کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. ایسے مشورہ ہو گیا، میٹنگ ہو گئی. صحابہ بڑے سمجھدار تھے. ایک صحابی بول کے کہنے لگے جناب یہ تم نے صلاح تو کر لی ہے، مشورہ تو ہو گیا ہے، عمر سے کہنا ہے کرتا بدل لو، پر اس شیر کا بھی نام بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. ہاں جی، وہ بندہ بھی سامنے لاؤ نا. وہ دلیر کون ہوگا تو جناب عمر کے سامنے جا کے بات کرے گا؟ وہاں کون ہے جس کی ضرورت ہو بات کرنے کی؟ تو ایک صحابی کہنے لگے وہ بھی حال ہے ہمارے پاس.
کہا کون سا؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. عمر مولا علی کی ہر بات مانتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹال چلو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بلا کر کے ساری بات عرض کی. حضور یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے کرتا نیا پہنا کریں. حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میری ہر بات مانتے ہیں، پر میں ان کے رازوں کو جانتا ہوں. میں نے یہ والی بات عمر سے کوئی نہیں کرنی، یہ میں نے نہیں کرنی، میں عمر کو جانتا ہوں. تو کہا حضرت جی پھر آپ تو شہر علم کے دروازے ہیں، پھر کو رستہ ہی بتا دیں گے. تو حضرت علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ سے کہو. ٹھیک ہے، صحابہ نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا. وہ اماں جی عمر سے کہنا ہے کرتا نیا پہن لیں. حضرت عائشہ کہنے لگی، ساری بات سمجھائی کہ من یہ معاملہ ہے، لوگ بڑے بڑے آتے ہیں جیسے پرانا کرتا پہن کے بیٹھے رہتے ہیں. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا. بڑے سخت تھے، اصولوں کے بڑے پابند تھے، پر نسبتوں کا بھی بڑے احترام کرتے تھے. ہاں جی، بااصول ہونے کا مطلب بے ادب ہونا نہیں ہوتا. ہاں جی، بااصول ہونے کا معنی یہ نہیں کہ آپ بے ادب ہو جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا کہ سیدہ نے بلایا تو دوڑے آئے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جناب، ادھر دیکھیں. دوڑے آئے اور آ کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے اماں جی مجھے دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں؟ نہیں عمر وقت پہ. اماں جی میرے لیے حکم، غلام حاضر ہوں. تو جناب عائشہ صدیقہ فرمانے لگی اللہ نے اب آسانی کر دی ہے، تو آپ سے لوگ بھی ملنے آتے ہیں. صحابہ کا خیال ہے کہ آپ کرتا بدل لیں، نیا کرتا پہن لیں، کیا حرج ہے، سارا زمانہ اب بدل گیا ہے. حضرت عمر فاروق نے تسلی سے بات سنی. جب سیدہ پاک کی بات مکمل ہو گئی تو فرمانے لگے اماں جی اگر گزارش سنیں تو ایک عرض کرنے کی اجازت ہے. کہو. تو حضرت عمر کی آنکھیں پھار آئیں، رو پڑے. کہنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کروں گا، پر اگر میرے دل کی پوچھے نا تو یہ میرا وہ والا کرتا ہے جو میں حضور کے پاس بھی پہن کے جاتا تھا. یہ وہ والا کرتا ہے جو صدیق اکبر کے ساتھ بھی پہن کے میں اسی حال میں رہتا تھا. یہی میرے پیبند لگے کپڑے ہوتے تھے. اسی عالم میں اس کریم کے حضور ناز میں حاضر رہتا تھا. جب یہ جملے ادا کیے تو سیدہ عائشہ بھی رو پڑی. فرمایا پر آپ جائیے، جس حال میں آپ اچھا سمجھتے ہیں ویسا ہی کیجیے. اب وہ جو صحابہ آئے تھے عرض لے کے، وہ جو پہنچے تو سیدہ عائشہ رو رہی تھی. اماں جی کیا بنا؟ فرمانے لگے جو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، پر جہاں عمر کھڑا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے اپنی زندگی، ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ غربتوں کا نہیں، مسئلہ خرچوں کا ہے. ہم آمدنیں تو بڑھاتے رہتے ہیں پر خرچے کم. سادگی سے ہمارا تو لینا دینا ہی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ساتھ. میں تو مذہبی لوگوں سے کہتا رہتا ہوں جلد سے سستے کرو. غریب آدمی جلد سے پانچ نہیں ڈالتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کیسے محفل ملاتا ہے، کہاں سے لائے 40,000 اس کا، تو 35 اس کا، تو 30 اس کا، تو 50 اس کا، کہاں سے لائے؟ پھر وہ دتیاں میں آنی پڑتی ہیں جو اوپر پھینکنی پڑتی ہیں، ہم کو پتہ ہے نا. اور پھر یہاں بھی اگر اسٹیج پہ جس نے بیٹھنا وہ لاکھوں روپیہ شامل کرے محفل میں آ جائے اسٹیج پہ. یہ سارا اسٹیٹس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سادگی چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے. جب سادگی ہوتی ہے، جب مٹھاس ہوتی ہے، جب درد ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اصل ہوتا ہے. اس میں حسن ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں جو کام سب سے اعلیٰ تھا وہ سادگی تھی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گورنر اگر زرد پر کپڑے پہنتا تھا تو کپڑے اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنا دیتے تھے. فرماتے تھے جب تک سارے غریب والا لباس پہننے نہیں لگ رہا تھا میں کسی امیر کو بھی نہیں پہننے دوں. یہ کیا فلسفہ ہوا کہ کوئی کچھ کرے تو کوئی کچھ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پھر کام آنا کسی کے. آپ یقین کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انا پرستی ہے، سب سے بڑا. یعنی ہاتھ سے کام کرنا،
सारे लोग सुनाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम अपने हाथों से कर लेते, तो साहब आपने भी कभी किया है? ये सुनाना आसान है, लेकिन वो कैफियत, वो हुस्न, हज़रत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन थे, रात का वक्त था, तो आप चेहरे पे निकाल डाला हुआ है, एक जगह से गुजर रहे हैं, खैमे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। आपने बाहर खड़े होकर कहा कि ये कौन है जिसने यहाँ खैमा लगा? एक आदमी दौड़ा बाहर आया, कहने लगा ओ गुलाम, हज़रत उमर से कहता ओ गुलाम, ओ गुलाम, कोई कहेगा तो देखे, जो रोज कहते हैं मैं कौम का खादिम हूँ, से एक दफा खादिम हुसैन कहो तो सही, सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत उमर फारूक से उसने कहा गुलाम इधर आओ, आपका गुलाम बोलने लगा तो जनाब उमर कहने लगे चुप कर। वो कहने लगा, आपने फरमाया क्या मसला है, क्यों तुम्हारे खैमे से आवाज आती? कहने लगा मैं परदेसी हूँ, दूर से आया, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से कोई काम था, मामला ये बना है कि मेरी तरफ देखिए, कहते हैं मामला ये बना है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलना था और मुझे रात हो गई तो खैमा लगा लिया। मेरी बीवी उम्मीद से हैं और विलादत का वक्त आ गया है, अब कोई कैफियत नहीं, क्या करूं? हजरत उमर कहने लगे तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। हमारे वज़ीर आज़म साहब की बीवी खातून अव्वल कहलाती है, मलका-ए आलिया, ये उनका उन्वान होता है। हजरत उमर घर आए, अपनी अहलिया से कहने लगे कोई सवाब कमाने का इरादा है? कहने लगी बड़ा। कहने लगे फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना विलादत के वक़्त को ले लो। उन्होंने कुछ थोड़ी खजूरें ले ली, सिरका ले लिया, चने ले लिए, घी ले लिया, तो लेके आई। ये कहानी नहीं सुना रहा, ये दास्ताने नहीं है भाई, ये वो सितारे हैं जो मेरे नबी करीम ने तैयार किए, और फिर धरती ने इनका ये हुस्न देखा, फिर कायनात ने इनका ये रंग देखा, वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लेना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, बीवी को साथ लिया, बीवी कहने लगी यहाँ ना दो ईंटें रखो, चूल्हा जलाओ, और आप ये ना घी के अंदर कुछ चीजें डाल के उस दौर में पकाते थे, बिलादों के वक्त देने के लिए पकाओ। वो शख्स कहता है कि मैंने देखा उमर फारूक जब फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से भी धुआं निकलता था। खाना पकाते रहे, बीवी अंदर खिदमत करती रही। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद ना अंदर से आपकी अहलिया बोली, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन, आपके दोस्त को और आपको मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है। जब कहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, तो वो शख्स कांपने लगा, कहते मेरे हाथ में बर्तन था वो छूट गया। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन है, गलती हो गई, माफ कर दे। जनाब उमर फरमाने लगे गलती किस बात की, तूने मुझे गुलाम कहा है, अबू बकर वाकई मुझे मुस्तफा की उम्मत का गुलाम बना के गया।